مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو میرے سسو۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ بت پرستی، اور جس طرح سے میں نے ٹائٹل میں بھی دیا کہ خدا بت پرستی سے نفرت کرتا ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کی یا وہ کون سی بت پرستی ہے جس سے خداوند نفرت کرتا ہے ویسے ہر وہ چیز جو ہمیں خدا کے کلام سے، خدا کے ساتھ چلنے سے روکتی ہے، یا جو چیز ہمیں خدا اور اس کے کلام سے زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے وہ بت پرستی ہے۔ بھلے وہ ہمارا موبائل فون ہی ہو جس پر ہم زیادہ ٹائم دیں اور خدا کو ٹائم نہ دیں، یہ بھی بت پرستی ہے۔ لیکن بائبل میں دو طرح کی بت پرستی لکھی گئی ہے۔ ان بت پرستی پر ہم بات کریں گے، ایک جسمانی ہے اور ایک روحانی بت پرستی ہے۔ سب سے پہلے ہم جسمانی بت پرستی پر بات کریں گے جس سے خدا کو نفرت ہے، جس کے بارے میں خدا بنی اسرائیل قوم کو بارہا تنبیہ کرتا رہا۔ اس کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے استثنا کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 15 سے 17 آیت تک پڑھیں گے۔ سو تم اپنی خوبی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خدا نے آگ میں سے ہو کر غرب میں تم سے کلام کیا، کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تانا ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھوتی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے۔ یہاں پر خدا کا کلام موسیٰ نبی جب وہ شریعت کی ساری جو کتاب اسے دے دی گئی، سو آخری انتباہ میں موسیٰ اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل قوم کو کہتا ہے کہ سو تم اپنی خوبی احتیاط کرنا، کیونکہ وہ اس سے پہلے کہ ان کو وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے، اس سے پہلے وہ ان کو وہ سین بتاتا ہے کہ جب غرب میں خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے کسی طرح کی کوئی صورت یا مورت یا کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھی، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر۔ کیوں نہیں خدا نے اپنے آپ کو ان لوگوں کو دکھایا؟ ایک تو فرسٹلی کہ خدا نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھے دیکھے گا تو وہ مر جائے گا، کیونکہ خدا پاک ہے اور انسان جسمانی طور پر ہے، انسان خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ سو سیکنڈ پرپز یہ تھا کہ تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کے کوئی شکل یا صورت یا مورت کچھ دیکھ لیتے یا کسی چیز کا دیکھ لیتے تو وہ بگڑ کر کوئی صورت یا مورت نہ بنا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کو ان چیزوں سے نفرت ہے۔ نہ خدا اس طرح کی مورتوں اور صورتوں میں رہتا ہے اور نہ اس طرح کے وہ سجدے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح بائبل مقدس میں جو ہم 10 احکام ہے شریعت میں دیے گئے، ان میں بھی جو دوسرا حکم ہے اس میں بھی صاف طور پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ اس حکم میں بھی صاف طور پر بتا دیا گیا کہ کوئی صورت یا مورت نہ بنانا جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ خدا کا کلام صاف طور پر کہتا ہے کہ تم لوگ کسی طرح کی کوئی صورت یا مورت نہ بنانا۔ سو اسی طرح موسیٰ بھی جب وہ آخری وہ جو انتباہ کر رہا ہے تو اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ تانا ہو کہ تم بگڑ کر کسی چیز کی شکل یا صورت یا مورت بنا لو اور پھر اس کو سجدے کرنے شروع کر دو۔ یہ خدا کے حضور ایک مکروہ کام ہے۔ پوری بائبل مقدس میں کہیں بھی کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے جہاں پر کسی شاگردوں نے یا کسی نے کوئی صورت یا مورت کھڑی کی اور اس کو سجدے کرنے شروع کر دیے ہوں کہ یہ کسی مقدس کی ہے یا کسی مقدسہ کی ہے۔ سو یہ ساری چیزیں جو باہر سے ایڈ کی گئی ہیں، یہ بائبل مقدس کی ایجوکیشن کو بگاڑ کر ان لوگوں نے اپنے لیے ہلاکت پیدا کی ہے۔ سو ہمیں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے سو تم اپنی خوبی احتیاط کرنا کہ تا نہ ہو کہ تم بھی بگڑ کر کسی شکل، صورت، مورت یا ان چیزوں کے آگے سجدے کرنا۔ یہ خدا کے حضور ایک نفرتی کام ہے، خدا ان کاموں سے نفرت کرتا ہے۔ سو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو آگے جو بت پرستی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ روحانی بت پرستی ہو رہی ہے، وہ روحانی بت پرستی، یہ ایک تو بندہ جو جسمانی طور پر بت پرستی کرتا ہے، اور دوسرا شخص جو اس طرح سے جسمانی کسی صورت اور مورت کو سجدہ نہیں کر رہا۔ لیکن بائبل مقدس میں افسیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں، پالوس رسول کا خط، اس کا 5 باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو
کہ کسی حرام کار کا، یہاں پر پالوس رسول ان لوگوں کی ایک فہرست یا ایک لسٹ اوپر سے اگر آپ پڑھیں تو بہت سی اور بھی چیزیں پالوس رسول نے بتائی ہیں. ان میں وہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہوگے. افسیوں 5 باب اور اس کی 5 آیت، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں. اس میں جو اہم بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے. ایک شخص جو جسمانی طور پر صورتوں مورتوں کو سجدہ کرتا ہے، اگر ہم کہیں کہ وہ بت پرست ہے، وہ بت پرست ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو لالچی ہے. لالچی شخص کو بھی بت پرست کہا گیا. بائبل مقدس میں صاف طور پر کہہ دیا گیا لالچ دنیا کی چیزوں کا، جسمانی چیزوں کا. اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں اس میں کسی طرح کا لالچ، جھوٹ، فراڈ کر آپ چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، یا اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو خدا کے لیے نہیں کر رہے بلکہ جسمانی طور پر اپنے جسم کی خواہشات کو پورا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. اسی طرح ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لالچی تو نہیں. ایک شخص جسمانی طور پر بت پرست ہے اور ایک شخص لالچی ہے. یہ ایک روحانی بت پرستی ہے. انہی باتوں کے لیے خدا کا کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے لالچ سے، ہر طرح کی زر کی دوستی سے، ہر طرح کی وہ چیز اور وہ چیزیں، جسمانی چیزیں جو ہمیں خدا کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ بڑھنے سے روکتی ہیں، ہمیں ان سے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کی پاکیزگی کی، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا. ہمیں خدا کی پاکیزگی میں، خدا کے جلال میں بڑھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم ایک آخری آیت بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے، مکاشفہ 22 باب اور اس کی 15ویں آیت میں پڑھوں گا. مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور کھڑنے والا باہر رہے گا. یہاں پر بت پرست بھی ہے، جھوٹی بات کا ہر ایک کھڑنے والا اور پسند کرنے والا باہر رہے گا. یہ جو بت پرستیاں آج ہو رہی ہیں، صورتیں مورتیں کہتے ہیں جی یہ مقدس ہیں، یہ مقدسائیں ہیں، اس طرح کی یہ جھوٹی باتیں ہیں. اور جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کو صحیح سے خود سے نہیں پڑھتے، اس کا مطالعہ نہیں کرتے، خدا سے نہیں پوچھتے کہ کیا یہ چیزیں صحیح ہیں یا بائبل مقدس کیا ان کی اجازت دیتی ہے. لوگوں کے پیچھے جو جھوٹی باتیں انہوں نے بنائی ہیں انہی کو پسند کرتے ہیں اور ان کے پیچھے بت پرستی کرتے ہیں. یہ سارے لکھا ہے کہ باہر رہیں گے. اور بائبل مقدس میں جو روحانی طور پر لالچی شخص، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے پیچھے چل رہے ہیں، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر ہم خدا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو ہماری زندگی کیسی ہے. آج ہم نے 2 چیزیں جو سیکھی ہیں، روحانی بت پرستی اور جسمانی بت پرستی. خداوند کرے کہ ہم ان دونوں آلودگیوں سے پاک رہیں اور خدا کے ساتھ چلتے رہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خداوند آپ سب کا ہمارا نگہبان رہے.